بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ باب الدین یسر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الادیان الی اللہ الحنیفیۃ السمحة وبالسند المتصل إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن ابن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة۔ باب اور باب، ان دونوں کے بارے میں تو معلوم ہے ہی، لیکن اگر آپ اس کو مضاف پڑھنا چاہیں تو مضاف بھی پڑھ دیں گے۔ باب الدین یسر، ایسا الدین یسر، دین آسان ہے۔ تو ہم دین اور یسر اس کی تفسیر سے پہلے ہی یہ بتا دیں کہ یہ باب یہاں کیوں لایا گیا ہے اور اس کو ما قبل ما بعد ابواب سے کیا مناسبت ہے، اور کتاب الایمان میں یہ کیوں لایا گیا ہے، کتاب الایمان سے اس کو کیا مناسبت ہے، یہ بھی آپ کے علم میں اضافہ کرے گا۔ اور آپ اس سے پہلے یہ سمجھیے گا کہ جن کا ابھی آپ تذکرہ سن رہے تھے اہل حدیث، یہ الفاظ حدیث اور ظاہر حدیث اور اس سے آگے بڑھ کر ظاہر نصوص کی بڑی رعایت رکھتے ہیں، بخلاف فقہا کے کہ وہ معانی اور مطالب بلکہ مقاصد اور منشأ شریعت اور منشأ رسول کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ تو دیکھو، اس سے پہلے امام بخاری علیہ الرحمہ نے چند ابواب قائم کیے، ان میں سے ایک ہے باب قیام لیلۃ القدر من الایمان، اور دوسرا باب ہے الجہاد من الایمان، اور پھر ایک باب ہے تطوع قیام رمضان من الایمان، یہ بیان کیے۔ تو اس میں آخری جو باب ہے، اس سے پہلے ابواب سے بھی اس کو کچھ مناسبت ہے، لیکن آخری جو باب ہے اس میں رمضان المبارک کا ذکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قرآن پاک میں رمضان المبارک کے ذکر کے بعد یوں فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ، یہ فرمایا۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ بھی اسی کے اتباع میں یہاں پر قیام رمضان کا ذکر کرنے کے بعد الدین یسر لا رہے ہیں، یہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ اللہ رب العزت نے خود پورے رکوع میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام سے کئی آیتوں میں یہاں پر رمضان کے حکام بیان فرمائے، تو وہاں پر کسی کو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ یہ تو بڑی سخت پابندیاں ہیں، جیسے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جکڑ بندیاں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا۔ تو ایسے ہی یہاں بھی جب قیام لیلۃ القدر کا ذکر ہوا اور الجہاد من الایمان کا ذکر ہوا اور قیام رمضان کا ذکر ہوا، تو کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی، تو اس کو دور کرنے کے واسطے امام بخاری علیہ الرحمہ نے فرمایا الدین یسر، یہ ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم سب سے پہلے سمجھتے ہیں دین کیا ہے، اور پھر سمجھتے ہیں یسر کو۔
اور دین اور یسر کو سمجھنے کے بعد پھر ہم یہ بات بآسانی سمجھ لیں گے کہ کتاب الایمان سے اس کا کیا تعلق ہے اور الدین یسرن کو کتاب الایمان میں کیوں لائے ہیں یہ۔ میں اگر ابھی اس کو سمجھاؤں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو دیکھو، دین، مذہب، اسلام، یہ سب مترادف ہیں۔ اتنی بات تو یہ سمجھ لینا کہ اسلام جب بولا جاتا ہے تو اس سے دین اسلام مراد ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے مذہب جب بولا جاتا ہے ایک معنی اس کے ہیں جو بالکل دین کے مترادف ہے، اور دین تو بولا ہی جاتا ہے۔ تو اب آپ سمجھیے گا، میں ان مشکل الفاظ کو اور مشکل تعبیرات کو استعمال نہیں کروں گا جو کتابوں میں آپ کو ملتی ہیں، ہاں، اور وہ مشکل تعبیرات وہ لوگ استعمال کرتے ہیں اکثر و بیشتر جو مفہوم کو خود نہیں سمجھتے، اور ان کو اس مفہوم کی ادائیگی میں بھی ڈر لگتا ہے کہ ہم سے غلطی نہ ہو جاوے۔ ہاں، الحمدللہ میں خوب اچھی طرح سمجھ کر اور پورے یقین کے ساتھ کہ میری تعبیر درست ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایسے الفاظ میں جس سے آپ بآسانی سمجھ جائیں۔ تو دین کہتے ہیں اصولی اور فروعی احکام کا مجموعہ، اصولی اور فروعی احکام کا مجموعہ، اس کی یہ تعبیر کی جاتی ہے، اور یہ تعریف زیادہ جامع ہے، اور اس کی ایک تعریف کیوں بھی کی جاتی ہے، القوانین السماویہ، یہ القوانین الالہیہ۔ تو لیکن یہ تعریف صرف آسمانی مذہبوں پر اور مذاہب حق پر صادق آوے گی، اور وہ پہلی تعریف دوسرے مذاہب پر بھی صادق آ جائے گی، یہ ہے۔ بہرحال تو دین، مذہب اور اسلام کہتے ہیں اصولی اور فروعی احکام کا مجموعہ، یہ سمجھ لیجیے گا آپ۔ اب اس کے بعد آپ دوسری بات یہ سمجھیے گا کہ دیکھو، اب ہمارا جو مذہب ہے وہ مذہب اسلام، یہ دین اسلام ہے۔ یہ تو یوں سمجھیے گا کہ انبیاء کرام علیہم السلام حضرت آدم سے لے کر اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام اصول احکام میں تو بالکل ہی متفق تھے، جن کو ہم عقائد کہتے ہیں اور ایمانیات کہتے ہیں، سب متفق تھے، اور فروع احکام میں بھی اصولی طور پر سب متفق تھے۔ کیا فروع احکام میں بھی اصولی طور پر سب متفق تھے۔ مثال کے طور پر نماز ہے تو وہ نماز کی کوئی بھی شکل ہو لیکن وہ ہمیشہ سے ہے، اور اس کی تعداد کچھ بھی ہو لیکن وہ ہمیشہ سے ہے، اس کے اوقات کچھ بھی ہوں لیکن وہ ہمیشہ سے ہے۔ اسی طریقے سے صدقہ، زکوٰۃ جس کو کہہ لیجیے گا آپ، کہ صدقہ وہ اصولی طور پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے مذہب میں اور دین میں موجود ہے۔ ہاں، اس کی صورت کچھ بھی ہو اور اس کی مقدار کچھ بھی ہو وغیرہ وغیرہ، اسی طرح سمجھتے چلے جائیے گا آپ تمام میں۔ یہی حال روزے کا ہے۔ ہاں، کچھ احکام کم زیادہ ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں نہیں ملتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں بیت اللہ کا حج ہو۔ ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں بیت اللہ کا حج ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بیت اللہ کا حج ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے انبیاء کرام کے دین میں بیت اللہ کا حج ہے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے حج کا تذکر احادیث میں آتا ہے۔ تو بہرحال اصولی طور پر احکام میں بھی وہ متفق ہیں، البتہ کچھ احکام کم یا زیادہ ہیں اور کچھ کی صورتیں الگ الگ ہیں، یہ یوں کہا جا سکتا ہے۔ یہ میں اپنے یقین پر آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ یوں کہا جاتا ہے کہ اصولی طور پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام متفق ہیں اور فروعات میں ان کا اختلاف ہے، لیکن وہ اختلاف جو ہے اس کی نوعیت میں نے آپ کے سامنے متعین کر دی۔ یہ چلیے
اب آپ سمجھ لیجئے گا کہ ایک تو مذہب وہ ہے جیسے مذہب ابی حنیفہ، مذہب شافعی، مذہب مالک، مذہب احمد بن حنبل ہے، ایک تو ہے، دراصل وہ مذہب نہیں مسلک ہے اور وہ مذہب کے نام سے مشہور ہو گیا ہے، لیکن ایک مذہب وہ دین ہی کا مترادف ہے، دین ہی کا مترادف ہے اور دین کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے، لہذا مذہب کے دو معنی ہو گئے، ایک دین کے معنی میں اور ایک خاص کسی امام اور کسی عالم کا طریق، تو یہ تو دونوں میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں آپ کے لیے کہ معنی کے کئی ہوا کرتے ہیں، کئی استعمال ہوا کرتے ہیں، لہذا موقع محل دیکھ کر متعین کر لینا چاہیے کہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ اب آ جائیے اسلام، تو دیکھو جب آپ اسلام کے لغوی معنی پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری، اگرچہ یہ مطلق اطاعت و فرمانبرداری کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن اسلام اہل دین کے یہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے معنی میں آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو احکام مقرر فرمائے ہیں ان احکام کو بجا لانا، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اور جب اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ احکام کو بجا لانا، تو مطلب یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا اور ہر نبی کے دین اسلام ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پھر لفظ میں تخصیص بھی ہو جاتی ہے، تو اب خصوصیت کے ساتھ یہ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر بولا جاتا ہے، یہ سمجھ لیجیے گا۔ اور بالکل اسی طرح سمجھ لیجیے گا آپ مسلمان کو کہ حضرت نوح علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ امرت ان اکون من المسلمین، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ارشاد فرماتے ہیں واشہد باننا مسلمون، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین بھی مسلمان اور حضرت نوح علیہ السلام کے متبعین بھی مسلمان، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے متبعین مسلمان، لیکن پھر خصوصیت کے ساتھ اس امت کا نام ہو گیا ہے، اس امت کا لقب ہو گیا ہے، یہ الفاظ میں تخصیص ہو جاتی ہے تو پھر خصوصیت کے ساتھ اس امت کا نام ہو گیا ہے۔ تو خیر آپ کے سامنے دین، اسلام اور مذہب کے معنی آگے ہے، اسی طریقے سے آپ سمجھ لیجئے گا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہم کثرت سے شریعت، ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ملت، اور اسی طریقے سے قرآن پاک میں لفظ بولا گیا ہے منہاج، تو یہ شریعت، ملت اور منہاج یہ آتا ہے فروعی احکام کے بارے میں، فروعی احکام کے مجموعے کو شریعت کہا جاتا ہے اور اسی کو ملت بھی کہا جاتا ہے اور منہاج بھی اسی کو کہا جاتا ہے۔ میں نے دین کے لغوی معنی بیان کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ تو آپ کو معلوم ہے ہی۔ خیر اب آپ سمجھے کہ دین وہ اصولی اور فروعی احکام کا مجموعہ ہے، یہ ہے، اور اس میں بھی خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے احکام کا مجموعہ، اور یہی احکام یہی ایمانی اعمال ہیں، یہی احکام یہی ایمانی اعمال ہیں۔ تو اب گویا کہ الدین یسر کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اعمال الایمانی یسر، ایمان کے اعمال آسان ہیں، ایمانی اعمال آسان ہیں۔ تو اب آپ کو کتاب الایمان سے اس کے ربط اور تعلق واضح طور پر معلوم ہو گیا ہوگا، اور یہ قیام لیلۃ القدر من الایمان، اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ لیلۃ القدر کا قیام ایمانی عمل ہے، اور الجہاد من الایمان اس کا مطلب بھی ہے کہ جہاد ایمانی عمل ہے، اور اسی قسم کے احکام کا مجموعہ دین ہے۔ تو اب دین کے معنی ہوئے ایمانی اعمال، اب اس کو کتاب الایمان میں لانا بالکل مناسب اور انسب ہے، یہ ہے۔
تو آپ کو دین کے معنی بھی معلوم ہو گئے اور کتاب الایمان سے اس کی مناسبت بھی معلوم ہو گئی اور ما قبل و ما بعد ابواب سے بھی اس کی مناسبت معلوم ہو گئی اور یہیں کیوں لائے ہیں اس باب کو یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا۔ اب آگے چلیے گا، یہ یسر جو ہے، یسر دراصل مصدر ہے لیکن یہ عدل کی طرح عادل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنی آسانی کے نہیں بلکہ اس کے معنی آسان کے ہیں، آسان۔ تو الدین یسر، دین آسان ہے، یہ ہوئی بات۔ اب چاہے آپ کو یہاں پر یوں کہنا پڑے کہ یہ مصدر کا حمل ہے مبالغے کے واسطے اور یہ مصدر صفت کے معنی میں ہے جیسا کہ عدل عادل کے معنی میں ہے، یا تو یوں کہا جاوے یا یوں کہا جاوے کہ اس سے پہلے ذو مضاف مانیے گا، الدین ذو یسرن، لیکن مضاف ماننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات ہوئی۔ اب اس کے بعد یہ سمجھیے گا کہ دینی احکام اور ایمانی اعمال یہ آسان کیسے ہے، ان کے آسان ہونے کی یہاں پر کیا مراد ہے، آسان، ان کے آسان ہونے سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ تو دیکھو، ویسے تو آسانی اور مشکل یہ دو اضافی لفظ ہیں، ایک عمل کسی لحاظ سے آسان اور کسی لحاظ سے مشکل ہو سکتا ہے یہ، اور کسی کے لیے آسان اور کسی کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ تو دیکھو، اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے ادیان سے دین اسلام کا تقابل کیا جاوے تو ان سب کی بنسبت دین اسلام آسان ہے، دین اسلام آسان ہے۔ اب آپ اس پر یہ اعتراض نہ کیجیے گا کہ یہ دین اسلام تو ملت ابراہیم ہے اور بیشتر احکام اس میں ابراہیم علیہ السلام بات ہے، تو وہ اپنی جگہ ہے، وہ بھی آسان یہ بھی ہے، جب وہ بھی عینی وہی ہے تو وہ بھی آسان یہ بھی آسان۔ اب آپ اس کے علاوہ دوسرے دھیان کی طرف یہ، اور پھر میں اس کے بعد کہوں کہ ہماری تاریخ میں جو محفوظ ہے وہ اب یا تو یہودیت ہے اور نصرانیت ہے، اگرچہ نصرانیت یعنی عیسیٰ علیہ السلام بیشتر احکام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تابع ہیں، لیکن ان کو کچھ نئے احکام بھی عطا کیے گئے ہیں۔ بہرحال جب دیکھا جاتا ہے تو اہل علم بتلاتے ہیں، میں اہل علم میں سے نہیں ہوں، اہل علم حضرات بتلاتے ہیں کہ یہودیت میں تشدد ہے، افراط ہے، اور عیسائیت میں تفریط ہے یہ، اور اللہ رب العزت نے یہ اس زمانے کے مزاج کے اعتبار سے اور ان لوگوں کے مزاج کے اعتبار سے مشکل یا آسان، بہت آسان احکام مقرر اور متعین فرمائے ہیں، اور ملت ابراہیم اور ملت اسلام یہ معتدل ہے، معتدل، تو یہ اپنی ذات میں آسان ہے۔ نہیں، میں بتا رہا تھا کہ دوسرے ادیان کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ آسان ہے، اور دوسرے ادیان کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس واسطے بھی آسان ہے۔ دیکھو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ تو ارشاد فرمایا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، تو وہاں پر بھی خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہے، ملت ابیکم ابراہیم، تو فی کر رہا تھا وہ ہے، یہ آسان ہے، فی ان دوسروں کی طرف نسبت کرتے ہوئے آسان ہے کہ اس کے اندر تنگی نہیں ہے، بخلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہاں پر تنگی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے یحل لکم الطیبات علیہم، ہاں، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي کانت علیہم فالذین، یہ ہے، تو دوسروں کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ دین آسان ہے۔ میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی ہے۔ اب اگر
بالکل مختصر لفظ میں یوں کہا جاوے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر جتنے دین نازل فرمائے ان سب کی طرف نسبت کرتے ہوئے سب سے آسان دین دین اسلام ہے، تو یہ درست ہوگا، یہ بات ہوگی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو نسبت کے اعتبار سے ہوا، اب یہ فی نفسی ہی بھی آسان ہے، اپنی ذات میں بھی یہ آسان ہے۔ اپنی ذات میں کس طرح پر آسان ہے؟ مثال کے طور پر یہ نماز ہے، اب آپ نفس نماز کو دیکھ سکتے ہیں کہ 50 کے بجائے 5 ہیں، آسان ہے، اور کہیں 4 رکعت ہیں تو کہیں 3 ہیں کہیں 2 ہیں، آسان ہے۔ اور پھر آپ جب نماز کو دیکھیں گے تو اس میں جن کو آپ ضروری کہہ سکتے ہیں، رکن کہہ سکتے ہیں، شرط کہہ سکتے ہیں، واجب کہہ سکتے ہیں، وہ بہت تھوڑی چیزیں ہیں، وہ بہت کم چیزیں ہیں کہ محض ان سے بھی نماز ادا ہو جاتی ہے، یہ ہے۔ تو نفس نماز آسان ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ سہولت کہ آدمی مثال کے طور پر کہ زوال کے وقت سے اور مثلین تک اس کے پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، تو اس آسانی میں اور آسانی ہے۔ اور مثال کے طور پر مسجد میں پڑھنے کی اجازت، گھر میں پڑھنے کی اجازت، دکان پہ پڑھنے کی اجازت، یعنی کسی بھی جگہ پاک زمین پر پڑھنے کی اجازت، یہ اور آسانی ہے۔ اور مثال کے طور پر تیمم سے پڑھنے کی اجازت، وضو سے پڑھنے کی اجازت، کھڑے ہو کر پڑھنے کی اجازت، تو یہ اور آسان ہے۔ یہ اصل میں بتا رہا تھا کہ یہ اپنی ذات میں آسان ہے، پھر دوسرے انسانوں کی طرف نسبت کرتے بھی آسان ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جوان ہے، کھڑا ہونے پر قادر ہے تو اس کے لیے کھڑا ہونے کا حکم ہے، اور ایک شخص معذور ہے، بوڑھا ہے تو اس کے لیے بیٹھنے کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے دین کے اندر کچھ احکام اصلیہ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں عزیمت کہتے ہیں، اور صرف وہی احکام نہیں بلکہ ان کے ساتھ رخصت بھی ہیں۔ مثال کے طور پر مسال الخفین، اصل تو پیر دھونا ہے لیکن مسال الخفین رخصت ہے، تو یہ بھی آسانی پیدا کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سفر میں قصر، یہ بھی آسانی پیدا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت، یہ بھی آسانی پیدا کرتا ہے۔ شیخ فانی کے واسطے فدیہ، یہ بھی آسانی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ دوسرے ادیان کی طرف نسبت کرتے ہوئے بھی آسان ہے، اور اپنی ذات میں بھی آسان ہے، اور افراد کی طرف نسبت کرتے ہوئے بھی آسان ہے۔ الدین یسر، یہ۔ اب چلتے ہیں آگے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحۃ، یہ ہے۔ دیکھو، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے گا کہ آپ سمجھ ہی گئے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے معلوم ہو گیا کہ احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحۃ حدیث مرفوع ہے، لیکن بلا سند کے بیان کی ہے، اس واسطے اس کو معلق کہتے ہیں، معلق۔ اور یہ ہے امام بخاری کی تعلیق یہ ہے۔ اور اس کی تفسیر اس طرح پر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، احب الادیان الی اللہ، ای الادیان احب الی اللہ، تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احب الادیان الی اللہ الحنیفیۃ السمحۃ ارشاد فرمایا تھا، یہ ہے۔ اور امام بخاری علیہ رحمہ کی تعلیقات بخاری میں 2 طرح کی ہیں۔ ایک تو وہ تعلیقات ہیں کہ جن کو کسی مقام پر انہوں نے معلق ذکر فرمایا ہے، بلا سند کے ذکر فرمایا ہے، تو پھر بخاری ہی میں دوسرے مقام پر اس کو سند کے ساتھ ذکر کر دیا ہے۔ اور بعض تعلیقات ایسی بھی ہیں جن کو سند کے ساتھ ذکر نہیں کیا ہے، جن کو پوری بخاری میں اپنی صحیح میں کہیں سند کے ساتھ ذکر نہیں کیا، اور ایسی تعلیقات صرف 159 ہیں۔ اور بتایا گیا تھا کہ عام طور سے وہ حدیث صحیح ہے، لیکن امام بخاری علیہ رحمہ
نے اپنی صحیح میں صحیح بخاری میں جن شرائط کا لحاظ فرمایا ہے وہ ان شرائط پر پوری نہیں اترتی، اس واسطے انہوں نے ان کو ذکر نہیں کیا، ورنہ یہ حدیث جو آپ یہاں تعلیق کے طور پر سن رہے ہیں امام بخاری علیہ الرحمٰن نے الادب المفرد میں ذکر کی ہے، یہ ہے۔ ہاں اب آ جائیے حنیفیت، حنیفیت اب سمجھتے ہیں کہ اس کے آخر میں یا مصدری لگائی گئی ہے اور اس میں وصف کو مصدر بنایا گیا ہے، اور پھر آخر میں اس کے تا لگائی گئی ہے اور اس کو مصدر سے پھر اسمیت کی طرف لایا گیا ہے، یہ ہے وہ حنیفیت، اور اصل میں یہ ہے حنیف۔ اب آپ سمجھیے گا کہ حنیف کس کو کہتے ہیں، تو دیکھو حنیف کے بالکل ایک لفظ میں اگر معنی کیے جائیں، ترجمہ کی معنی بیان کیے جائیں تو آتے ہیں مستقیم، اور مستقیم کے بھی اگر معنی بیان کیے جائیں تو صیغہ صفت کے اعتبار سے ترجمہ کریں گے بالکل سیدھا، بالکل سیدھا، اور بالکل سیدھے کی بھی اگر وضاحت کی جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے جو نہ دائیں طرف کو جھکا ہوا ہو، نہ بائیں طرف کو جھکا ہوا ہو، نہ آگے کی طرف کو جھکا ہوا ہو، نہ پیچھے کی طرف کو جھکا ہوا ہو، بالکل سیدھا، اس کو کہتے ہیں حنیف، حنیف مستقیم یہ، اور حنیفیت یہی ہے، اور حنیفیت سے اشارہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت ابراہیم کی طرف، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، یہ حنیفا مسلما یہ ہے وہ، تو وہ حنیفیت دین ابراہیم اور ملت ابراہیم کی طرف اشارہ فرمایا ہے یہ ہے۔ اور دیکھو جب حنیفیت کے معنی مستقیم کے ہوئے، مستقیم کے جو نہ دائیں کی طرف کو جھکا ہوا ہو، نہ بائیں طرف کو جھکا ہوا ہو، نہ آگے کو جھکا ہوا ہو، نہ پیچھے کو جھکا ہوا ہو، کہیں ہو ہی نہ، پوری طریقے سے اس کے اندر اعتدال ہو، تو اسی سے خود آسانی سمجھ میں آتی ہے۔ افراد تفرید کا مطلب ہے دائیں طرف جھک جانا، بائیں طرف جھک جانا، یہ افراد و تفرید ہے، وہ کسی طرف جھکا ہوا نہیں، بالکل سیدھا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر اس کی ایک صفت بھی بیان کر دی، السمحۃ، اور سمحۃ کے معنی ہے آسان اور سہل، تو سیدھی راہ، سیدھی راہ اور جو آسان، احب الادیان الی اللہ یہ ہے، اور اس کا مصداق آپ جانتے ہی ہیں دین اسلام۔ اور بس وقت ہو گیا، آگے بات جو شروع کریں گے